منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ آج ساگر کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، یہ ادب کی آن لائن کے ذریعے میرا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم آج کے مشاعرے کے آغاز کے لیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ تنویر پور صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ آج کے مشاعرے کی صدارت کی خدمت فرمائیں، آج کے مشاعرے کے آغاز کے سلسلے میں تلاوت کلام بھی کریں اور اس کے بعد حمد اور نعت یا نعت اور منقبت جو ہے دونوں دو کلام کم سے کم پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اس شعر کے ساتھ ان سے ملتمس ہوں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ سازی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ کمال بھائی، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات آپ نے سماعت فرمائی، آیت 1 تا 18۔ تو ان کا منظور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا۔ یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات۔ سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی، سنو رحمان ہی نے علم قرآن سے ہدایت دی، کیا انسان کو تخلیق گویا ہی کی قوت دی، کیا انسان کو تخلیق گویا ہی کی قوت دی۔ بنایا ہے نظام شمس و ماہ کو باحساب اس نے، بنایا ہے نظام شمس و ماہ کو باحساب اس نے، دیا ہے علم بندوں کو اتاری ہے کتاب اس نے، دیا ہے علم بندوں کو اتاری ہے کتاب اس نے۔ اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں، اسی کے سامنے نجم و شجر سب سر جھکاتے ہیں، طیور باغ عالم بھی اسی کے گیت گاتے ہیں۔ طیور باغ عالم بھی اسی کے گیت گاتے ہیں۔ اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی، اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی، ہے تخلیق اس کی ہی میزاں سمجھ اہل جہاں کو دی، ہے تخلیق اس کی ہی میزاں سمجھ اہل جہاں کو دی۔ کمی بیشی نہ ہرگز کر سکو تم تولنے میں اب، سزا انصاف سے تولو نہ تولو کم سنو تم سب۔ ہر معاملے میں اعتدال رکھنے کا بھی اشارہ ہے، یہ استعارہ ہے
میزان کا کہ آپ ہر چیز میں اعتدال رکھیں. امت وسط کہا گیا ہمیں، کسی انتہا پسندی میں نہ جائیں. تو یہ میزان یہ بھی استعارہ ہے کہ تولنے میں ہر چیز میں تول کے آپ بولیں اور اعتدال کے ساتھ رہیں. تو اسی نے اپنی قدرت سے بلندی آسماں کو دی، ہے تخلیق اس کی ہی میزاں سمجھ اہل جہاں کو دی. کمی بیشی نہ ہرگز کر سکو تم تولنے میں، اب سدا انصاف سے تولو نہ تولو کم سنو تم سب. یعنی ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے، عدل رکھنا ہے. اسی نے واسطے مخلوق کے پیدا زمیں کی ہے، اسی نے واسطے مخلوق کے پیدا زمیں کی ہے. اسی خالق نے خلقت کے لیے تخلیق کی ہر شے، اسی خالق نے خلقت کے لیے تخلیق کی ہر شے. اسی نے اپنے بندوں کے لیے میوے اگائے ہیں، اسی نے اپنے بندوں کے لیے میوے اگائے ہیں. شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں. خرما نے کھجور، شجر میں اس نے خرما کے غلافی پھل لگائے ہیں. اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی، اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی. بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی. مطلب بھوسا بھی ضائع نہیں جاتا. بھوسا ہمارا جانور کھاتے ہیں، مویشی کھاتے ہیں، تو غلہ جو ہے ہم کھاتے ہیں، بھوسا جانور کھاتے ہیں. تو اگایا غلہ جس میں ساتھ خوشبو کے ہے بھوسا بھی. بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی. بنایا آدم خاکی کو بجنے والی مٹی سے، کیا جنات کو پیدا ہے خالص آگ سے اس نے. بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی. تمہارے پالنے والے کی بے شک شان ہے عالی. اور یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. تم دونوں یعنی انسان اور جن دونوں سے خطاب ہے، اور یہی دونوں جواب دیں کیونکہ ان کو نفس امارہ بھی دیا گیا ہے، نفس لوامہ بھی دیا گیا ہے. ان کو آدھا اختیار ان کو دیا گیا ہے اعمال کا، یہ اپنے اعمال کے جواب دیں. تو دونوں سے مخاطب کر کے کہ تم دونوں، اس کا اصل صحیح مفہوم ہے تو کذبان تثنیہ کا صیغہ ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹاؤ گے، یعنی اے جن اور انس. تو کیا بنایا آدم خاکی کو بجنے والی مٹی سے، کیا جنات کو پیدا ہے خالص آگ سے اس نے. بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی. تمہارے پالنے والے کی بے شک شان ہے عالی. وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے. یہ اس میں بھی نقطہ ہے کہ مشرقوں کا اور مغربوں کا مالک. اس زمانے میں سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ مشرق بھی کئی ہیں، مغرب بھی کئی ہیں. زمین کے گول ہونے کا ثبوت ہے اس میں. ایک جگہ سے سورج ڈوبتا ہے مغرب اور دوسری طرف مشرق ہوتی ہے. جیسے ادھر پاکستان انڈیا ادھر سے سورج ڈوبتا ہے، تو ہمارے یہاں ادھر امریکہ میں اس طرح صبح ہوتی ہے. ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب، ادھر کا مغرب ادھر کے مشرق بن جاتا ہے. اسی طرح ادھر کا مشرق ادھر کا مغرب ہوتا ہے. تو وہ مالک مشرقوں کا ہے، وہ مالک مغربوں کا ہے. وہ سب کا پالنے والا اسی کو حمد زیبا ہے. وہ سب کا پالنے والا اسی کو حمد زیبا ہے. بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی. ذرا سوچو تمہیں اللہ نے کیا کیا ہے چیزیں دی. بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی. بتاؤ پھر کہ جھٹلاؤ گے کیا کیا نعمتیں رب کی. صدق اللہ العلی العظیم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام سن رہے تھے اور خاموشی سے سنتے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم سے اچھے جن رہے کہ تم خاموشی سے سنتے رہے، اور جن بھی سن رہے تھے اس کو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم تیری کسی نعمت کی جھٹلا نہیں سکتے. انہوں نے اقرار کیا اور تم خاموشی سے بیٹھے رہے، تم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں
جھٹلاؤ گے؟ صحابہ کرام خاموش رہے، اور جنہوں نے جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ سن رہے تھے، اور ہر جب بھی میں کہتا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو وہ جواب دیتے تھے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ جی، تو آپ درود شریف پڑھ لیجئے، پھر میں نعت پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی تو یہ ایک نعت پہلے کی ہے کافی، اور میری کتاب میں انوار احرام میں، تو مطلب پیش کرتا ہوں۔ جذبہ عشق نبی دل میں بسا کر دیکھیں، جذبہ عشق نبی دل میں بسا کر دیکھیں، سرمۂ خاک ہرا ہم بھی لگا کر دیکھیں۔ آداب جذبہ آداب 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 جذبہ عشق نبی دل میں بسا کر دیکھیں، سرمۂ خاک ہرا ہم بھی لگا کر دیکھیں۔ اور رحمت آداب رحمتیں بالیقین آغوش میں لیں گی ہم کو، رحمتیں بالیقین آغوش میں لیں گی ہم کو، آسیو اشک ندامت کے بہا کر دیکھیں، آسیو اشک ندامت کے بہا کر دیکھیں۔ اور ان کے قدموں کے نشاں آج بھی روشن تر ہیں۔ آداب آداب رحمتیں بالیقین آغوش میں لیں گی ہم کو، آسیو اشک ندامت کے بہا کر دیکھیں۔ اور نادم ہونے والا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے سورہ قیامہ میں، دوسری آیت، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور اس نفس کی جو اپنے آپ پر نادم ہوا، یعنی جو آدمی ندامت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کہ جب آدمی نادم ہوتا ہے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو آغوش میں لیتی ہیں۔ رحمتیں بالیقین آغوش میں لیں گی ہم کو، آسیو اشک ندامت کے بہا کر دیکھیں۔ اور ان کے قدموں کے نشاں آج بھی روشن تر ہیں، ان کے قدموں کے نشاں آج بھی روشن تر ہیں، رہنما سیرت احمد کو بنا کر دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، رہنما سیرت احمد کو بنا کر دیکھیں۔ آداب اور چشم رحمت کا اشارہ ہو ہماری جانب، چشم رحمت کا اشارہ ہو ہماری جانب، گوہر اشک ہم آنکھوں میں سجا کر دیکھیں، گوہر اشک ہم آنکھوں میں سجا کر دیکھیں۔ اور قلب مضطر کو سکون غیب سے مل جائے گا، قلب مضطر کو سکون غیب سے مل جائے گا، حال دل روضہ اقدس پہ سنا کر دیکھیں، حال دل روضہ اقدس پہ سنا کر دیکھیں۔ آداب آداب قلب مضطر کو سکون غیب سے مل جائے گا، حال دل روضہ اقدس پہ سنا کر دیکھیں۔ آداب اور عشق میں ان کے فنا ہو کے ملے لطف بقا، عشق میں ان کے فنا ہو کے ملے لطف بقا، جان و تن قلب و جگر ان پہ فدا کر دیکھیں، جان و دل آداب آداب عشق میں ان کے فنا ہو کے ملے لطف بقا، جان و تن قلب و جگر ان پہ فدا کر دیکھیں، جان و دل قلب و جگر ان پہ فدا کر دیکھیں۔ اور ایک یہ جذبہ دل کے جذبات کا شعر ہے کہ حقیقت پہ تو عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہاں تو رکنے ہی نہیں دیتے ہمیں، جائیں تو ظاہر ویزا ختم ہو جاؤ بھاگو، تو اس کے لیے دل کے جذبات ہیں۔ سر کے بل جائیں گے واپس نہ کبھی آئیں گے، سر کے بل جائیں گے واپس نہ کبھی آئیں گے، اپنے دربار میں سرکار بلا کر دیکھیں، اپنے دربار میں سرکار بلا کر دیکھیں، لیکن عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم جاتے ہیں تو مجبوراً آنا ہی پڑتا واپس۔ یہ بدلی جذبات نہیں ہے۔ ان کی الفت میں گریں آنکھوں سے پیہم سجدے، ان کی الفت میں گریں آنکھوں سے پیہم سجدے، شاہ کے روضے پہ دل اپنا جھکا کر دیکھیں، شاہ کے روضے پہ دل اپنا جھکا کر دیکھیں۔ آداب اور مقطع ہے، بالیقین آئیں گے قدسی بھی اسے سننے کو، بالیقین آئیں گے قدسی بھی اسے سننے کو، پھول ہم مدحت محبوب خدا کر دیکھیں، پھول ہم مدحت محبوب خدا کر دیکھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک ہی مصرع ملا تھا، مصرع طرح، یہ اے قوم تو حسین کی گاڑھی کمائی ہے، یہ مصرع طرح ملا تھا
تو اس پہ ایک منقبت ہے جو آج کے حالات پہ بھی ہے، یہ کئی سال پہلے کی ہے بہرحال، تو یہ سماعت فرمائیے منقبت ہے۔ جہل یزیدیت کی گھٹا پھر سے چھائی ہے، جہل یزیدیت کی گھٹا پھر سے چھائی ہے، جس نے تعصبات کی بجلی گرائی ہے۔ گھٹا سے بجلی گرتی ہے نا۔ جہل یزیدیت کی گھٹا پھر سے چھائی ہے، جس نے تعصبات کی بجلی گرائی ہے۔ نفرت کے آگے سینہ سپر ہونا لازمی، نفرت کے آگے سینہ سپر ہونا لازمی، مت چھوڑ راہ وہ جو نبی نے دکھائی ہے، مت چھوڑ راہ وہ جو نبی نے دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مواخات مدینہ کو یاد کریں، سب بھائی بھائی تھے تو۔ تو جہل یزیدیت کی گھٹا پھر سے چھائی ہے، جس نے تعصبات کی بجلی گرائی ہے۔ نفرت کے آگے سینہ سپر ہونا لازمی، مت چھوڑ راہ وہ جو نبی نے دکھائی ہے۔ اور اپنے لہو سے شاہ نے مشعل جلائی ہے، اے قوم تو حسین کی گاڑی کمائی ہے۔ یہ مطلب مصرع طرح ملا تھا یہ۔ اپنے لہو سے شاہ نے مشعل جلائی ہے، اے قوم تو حسین کی گاڑی کمائی ہے۔ حسین تو سب کے ہیں نا، تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ سبق کیا دیا، تو ہمیں حق کی راہ پہ رہنا ہے اور تعصبات سے دور رہنا ہے۔ اور ابن علی نے شوق شہادت تجھے دیا، ابن علی نے شوق شہادت تجھے دیا، پیارے نبی نے نور اخوت تجھے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مواخات مدینہ۔ ابن علی نے شوق شہادت تجھے دیا، پیارے نبی نے نور اخوت تجھے دیا۔ شیطان نے آج درس عداوت تجھے دیا، شیطان نے آج درس عداوت تجھے دیا۔ عباس کو بھلا دیا قابیل بھائی ہے، عباس کو بھلا دیا قابیل بھائی ہے۔ اپنے لہو سے شاہ نے مشعل جلائی ہے، اے قوم تو حسین کی گاڑی کمائی ہے۔ اور ایک مصرع سے استفادہ ہے، اسلام اور عرب تیری غیرت کو کیا ہوا، اسلام اور عرب تیری غیرت کو کیا ہوا، مسلم سے ہیں عداوتیں کافر سے رابطہ۔ اسلام اور عرب تیری غیرت کو کیا ہوا، مسلم سے ہیں عداوتیں کافر سے رابطہ۔ مومن تو بھائی بھائی ہیں فرماتا ہے خدا، ان المومنون اخوہ، سورہ حجرات اور حدیث میں بھی ہے۔ مومن تو بھائی بھائی ہیں فرماتا ہے خدا، پھر کوفیوں کی آج یہاں بے وفائی ہے، پھر کوفیوں کی آج یہاں بے وفائی ہے۔ اپنے لہو سے شاہ نے مشعل جلائی ہے، اے قوم تو حسین کی گاڑی کمائی ہے، اے قوم تو حسین کی گاڑی کمائی ہے۔ آداب آداب۔ اور یہ آخری بند ہے، باطل کے آگے سر کو تو زنہار مت جھکا، باطل کے آگے سر کو تو زنہار مت جھکا، باد خزاں سے گلشن اسلام کو بچا، باد خزاں سے گلشن اسلام کو بچا۔ اے پھول یاد سب کو دلا در سے کربلا، اے پھول یاد سب کو دلا در سے کربلا، سبط نبی کے ذکر میں اپنی بھلائی ہے، سبط نبی کے ذکر میں اپنی بھلائی ہے۔ اپنے لہو سے شاہ نے مشعل جلائی ہے، اپنے لہو سے شاہ نے مشعل جلائی ہے، اے قوم تو حسین کی گاڑی کمائی ہے، اے قوم تو حسین کی گاڑی کمائی ہے۔ بہت بہت شکریہ، ترہی محبت سماعت فرمائی، آپ کو بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی کمال بھائی آگے چلیں۔ کمال بھائی کہاں گئے؟ آپ لوگ کا سلام کا سلسلہ مکمل ہوگا حضرات۔ ابھی ہمارے سامنے آج کے مشاعرے کے صدر علی وقار پروین صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، جی جی اور میں دعوت کرتا ہوں کہ ہمارے مشاعرے میں
اس میں اسلام شکارپوری صاحب، حلیم صابر صاحب، عالم احمد شاہ صاحب، ڈاکٹر مشرف علیم صاحب جی اور رحمان امجد مراد صاحب، سید ایاز مفتی صاحب، احمد عیونی صاحب اور ضیاء علی جیسے شاعر و شاعرات جڑے ہوئے ہیں. حلیم صابر صاحب اللہ کا خیر جی